آپ کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کا انٹرویو ہوا ہے سرفراز صاحب آج وہ کدھر ہے؟ ریحان طارق صاحب نے ایک نئی فضا بنا دی ہے پوڈ کاسٹ کی کہ بلا کے بندوں کو ذلیل کرنا. وہ جو ادھر بھی سین ہوا تھا یہ سین وہاں بھی ہو گیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے وہ باتیں نیگیٹو وے میں چلا دی. یعنی جو بھی بلڈنگ ہوگی خرچہ کوئی اور کرے گا, سارا کچھ کوئی اور کرے گا, یہ صرف کیا کریں گے اس کو ہینڈل کریں گے. ہر شادی میں دیکھ لیں لڑکیاں ڈانس کے نام پہ مجرے کر رہی ہیں. جیسے حکیم شہزاد نے اس پہ انیشیٹو لیا. میں کہتا ہوں یہ نام والے بندے اچھے کاموں پہ انیشیٹو لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. بات کریں گے آج حکیم لوہا پہاڑ صاحب کی. حکیم لوہا پہاڑ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تھے, میرے کچھ دوستوں نے ان کا پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا, اس کے بعد بڑی خوشی وہ یہاں سے چلے گئے تھے. انہوں نے ہمیں رسپیکٹ دی, ہم نے انہیں رسپیکٹ دی, لیکن اب وہ ریحان طارق کے اوپر پرچہ کروانے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ عمران صاحب یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ بات پرچوں تک, پوڈ کاسٹ سے پرچوں تک پہنچی ہے؟ اصل میں بہت شکریہ عثمان بھائی. سب سے پہلے تو حکیم شہزاد صاحب کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بیسیکلی کنٹروورسیز کے حوالے سے وہ ہمیشہ مارکیٹ میں ان کی باتیں چلتی بات کرتے رہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس پوڈ کاسٹ میں جانا نہیں چاہیے تھا. اس کی باقاعدہ ایک ریزن ہے. وہ ریزن کیا ہے؟ جتنے لوگ ان بھائی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں گئے بعد میں ان کو کسی نہ کسی کنٹروورسی کا سامنا کرنا پڑا. سر کچھ تو ملک سے بھاگے. فاروق کھوکر, اگلے دن کیا ہوا, فاروق کھوکر صاحب کا پوڈ کاسٹ ہوا, اگلے دن حمزہ شہباز شریف نے خود بیان اس کو دینا پڑ گیا کہ بھائی میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. انہوں نے فاروق کھوکر سے رابطہ کیا, فاروق کھوکر نے کہا میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. یہ تو اس نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی, اس لیے بات وہیں رک گئی. نہیں تو ہاں سیانا تھا. اچھا آگے چلتے ہیں. پتلو کے ساتھ انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا, بے انتہا اس کو بعد میں گندا کیا گیا. آپ کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کا انٹرویو ہوا ہے سرفراز صاحب, آج وہ کدھر ہیں؟ جیل میں. مرزا علی صاحب کا انٹرویو انہوں نے کیا ہوا ہے, وہ کدھر ہیں؟ جیل میں. اچھا جی, ڈکی کے حوالے سے انہوں نے جتنی باتیں کی اس کی وجہ اس کے بعد اس کو کیا فیس کرنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح طارق ملک سے باہر ہے, سوری ریحان ملک. اچھا ریحان ملک صاحب نے 2 انٹرویو ان کے ساتھ کیے. بعد میں اس کا بھائی کدھر گیا معافی مانگنے؟ بچوں کے پاس, پتلو کے پاس. پتلو پاس گیا کہ نہیں؟ اچھا پھر بعد میں وہ ایک اور جگہ گیا, کل کے بچے 16-17 سال کے ان کے پاس. یہ کب ہوا ہے؟ یہ ان کے بعد ہوا ہے, پوڈ کاسٹ کے بعد. اب اچھا اور عفان کیسر صاحب کے ساتھ بھی ہوا نا. عفان کیسر کا, اچھا ڈاکٹر عفان کیسر صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی ان کی 2 کنٹروورسیز اس ٹائم چل رہی ہیں. کیا؟ ایک وہ بچوں کے ساتھ جو دبئی گئے اس پہ ہر بندہ باتیں کر رہا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو ولاگنگ سے منع کرتے تھے, فیملی کو لے کے گئے. سر باتیں ہر بندہ کرے, اگر آپ محسوس نہ کرو لے تو بات ہے, وہ تو پھر اثر نہ لے تو پھر تو وہ ڈیٹ ہو جائے بندہ, تو کوئی مسئلہ نہیں نا. دوسرا کیا ہوا ابھی آپ کے سامنے نصیب لال والا انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی پوری بات کرنے کے بعد ان کو یہی نہیں پتا کہ اس کا پوتا ہوا ہے, بیٹا تو ہوا ہی نہیں ہے. اچھا پیر صاحب جب گئے, پیر سلطان صاحب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بہت گندا کیا گیا ان کو. حالانکہ ان بیچاروں نے ڈیٹ ہو کے وہ عزت دار بندہ, اس نے کہا جی میں بہت خوش ہو کے آیا ہوں. اس کو پتا تھا میں کہوں گا کچھ نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. اب باتیں حکیم شہزاد صاحب یہ گئے وہاں پہ ان سے بہت زیادہ نازیبا باتیں کی گئی ہیں, حکیم شہزاد سے کی گئی ہیں. ابھی دیکھیں میری بات سنیں, آپ ایک بندے کو پوڈ کاسٹ میں بلاتے ہیں, اس سے عزت دیتے ہیں یار, اس کی زندگی کے جتنے مرضی ذاتیات ہوں لیکن ایک لمٹ میں رہ کے کسی کو خراب کرنا چاہیے نا, انلمیٹیڈ نہیں ہونا چاہیے. اب حکیم شہزاد صاحب نے جو نیریٹو اختیار کیا ہے کہ مجھے 50 لاکھ روپے کی آفر تھی, اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ریحان طارق صاحب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن اب تو ان کو ٹکر کا بندہ مل گیا نا, ٹکر کا بندہ مل گیا, یا تو پہاڑ ان کو ٹکر کا مل گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا نہیں سر حکیم, سوری حکیم لوہا پہاڑ صاحب نہیں, حکیم مارخور. ہاں ابھی حکیم شہزاد صاحب کو مارخور کہنا ہے, اور مارخور کا جیسا ہی انہیں خطاب ملا دیکھیں انہوں نے تہلکہ مچا دیا ہے. ابھی مجھے کچھ باتیں ان کے حوالے سے, ان کا بیٹا بھی اس پوڈ کاسٹ میں موجود تھا, آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں. ریحان طارق صاحب نے ان کو میٹھا میٹھا بڑا خراب کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی یہ جو اے آئی باتیں ہو رہی نا, اے آئی ہے یہ اسی تناظر میں کی جا رہی ہیں. دیکھیں بیسیکلی کیا ہے, ریحان طارق صاحب نے ایک نئی فضا بنا دی ہے پوڈ کاسٹ کی کہ بلا کے بندوں کو ذلیل کرنا. آج سے پہلے دیکھیں حافظ احمد صاحب نے پتلو کا انٹرویو کیا ہے, پوری دنیا نے سراہا, سر پوری دنیا نے سراہا, بڑا مزہ آیا. حافظ احمد صاحب ہو گئے, ایک اور وہ کراچی کے بھائی صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہوتے ہیں, بڑا زبردست کرتے ہیں. اچھا میٹھی میٹھی وہ بھی باتیں کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کا انہوں نے انٹرویو کیا. ابھی نادر علی صاحب ہیں, وہ بھی لوگوں کا بڑا انٹرویو کرتے ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. اچھا وہ کیا ہے, بڑا وہ چپتے اس باتیں بھی کرتا
करता है, लेकिन वो इस अंदाज में करता है ना क्या उसमें रह के। अच्छा, फिर वो लोग जब पॉडकास्ट खत्म करते हैं ना, उसके बाद जातियाती दुश्मनी नहीं बनाते, वहां बात खत्म। रेहान तारक साहब तो जिस प्रोग्राम में जाते हैं भाई जी बकायदा उसका हवाला देते हैं। अभी वो लड़की का एक इंटरव्यू था जो सोनो का कि किस चैनल में, उन्होंने बकायदा वहां पतलू का डमी बिठा दिया। कितनी बड़ी इंसल्ट है वो। बिल्कुल ऐसी। देखो आप किस तरह बंदे की तजलील कर रहे हो। हालांकि बहरहाल चले वो अभी मैं आपको बताऊं, हकीम शहजाद साहब ने एक तो 50 लाख हर्जाने का किया है कि जी इन्होंने मुझे ऑफर की थी, मुझे पैसे नहीं दिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इन्होंने कहा जी कि मेरे हवाले से कुछ वीडियो AI लगाई जा रही है, जो मैंने बोला ही नहीं वो लगाई जा रही है। अब ये देखना है कि रेहान तारक साहब इन दो बातों को डिफेंड कैसे करते हैं, और वो जो बड़ा दबंग होके कहते हैं ना कि मैं तो अब स्टैंड करूंगा, अब मजा आएगा कि वो स्टैंड करें। सर हकीम मारखोर के आगे बंदा फंस गया। हाँ, ये फंसेगा। देखिए ना, याद रखिएगा हमेशा जब टक्कर का बंदा मिला है, सुने ना सर, एक जब बंदा शिकार करने जाता है ना, तो एक शिकारी खड़ा है, एक शिकार खड़ा है। अब शिकार कौन होगा ये तो वक्त बताता है, वक्त बताएगा। लेकिन आप गए शेर का शिकार करने, मारने तो आप शेर को गए थे, कई तो क्या होता है शेर भी मार देता है ना, मार देता। अब भी यही रेहान तारक साहब के साथ हुआ है। सर शहजाद हकीम मारखोर जो है ना जी, इस बंदे को बातों में रहना बहुत मुश्किल, सर नामुमकिन है। इसका दिमाग ऐसे चलता है ना, या तो खुद हकीम है। सर ये यहाँ पे आए जब आपने देखा नहीं वो, बल्कि वो कहता कि मुझे कोई मेरे जैसा टक्कर का बंदा मिले। अब देख रहे हैं रेहान तारक साहब ने उनको टक्कर दी है या उन्होंने उसको टक्कर दी है। वैसे मजा आने वाला। हाँ, मजा तो आएगा। जैसे ये पॉडकास्ट आना है, बड़ा तहलका होना है सर। ये पॉडकास्ट चलेगा, ये अदालत में जो हकीम शहजाद साहब गए ना, ये भी आप जहन में रखिएगा, ये एवं नहीं गए, इनको भी कोई खौफ है। सर बात मैं आपको बताता हूँ, AI का चक्कर कोई नहीं। चक्कर सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्होंने बातें कर दी हैं, वो जो इधर भी सीन हुआ था ये सीन वहां भी हो गया, और अब वो कह रहे हैं कि इसने वो बातें नेगेटिव वे में चला दी, बस तो काम हो गया, इनका काम हो जाना है। और वो तो पता आपको बातें निकलवाता है, वो नहीं छोड़ता। अच्छा इमरान साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती, पाकिस्तान के अंदर इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों? लोग कारोबार करते हैं, हकीम मारखोर साहब का बोलते हैं कि जिस बंदा दानिया शाह के बाद आया वो उस चीज़ को मानता भी है, ठीक है, एडमिट भी करता है, मतलब डिफरेंट वे कारोबार करने के, प्रमोशन करने के। कुछ बंदे खुद लड़कियां देख लें, समिया जाब देख लें, मिनाइल मलिक देख लें, और लड़कियां देख लें, खुद ही अपने आप को नंगा किया, सारा कुछ किया। दूसरी साइड में मैं बात करूँगा दुबई में बैठे 2 पाकिस्तानी लड़कों की, बड़े भाई छोटे भाई, आज तक उनकी कोई कंट्रोवर्सी सुनी है? और ये पाकिस्तान के वो यूट्यूबर हैं जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर है। सर कोई शोर नहीं, कोई धमाका नहीं, अपना काम कर रहे हैं। वो 2 भाई अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। बेसिकली वो 4 भाई हैं, 2 भाई फ्रंट लाइन पे, 2 पीछे, 2 काम करते हैं, 2 प्रमोशन करते हैं। लेकिन अब आपको मैं एक बात बताऊं, अगर ये छोटे भाई बड़े भाई पाकिस्तान में होते ना, तो इस टाइम ज़लीलो ख्वार हो रहे होते। अभी वो बैठे हुए दुबई में, इंडियंस को वो बुलाते हैं, पाकिस्तानियों को वो बुलाते हैं। ये तफरका भी खत्म किया है सर। देखिए ये ना सिर्फ तफरका खत्म किया है, अगर ये इन्होंने इंडिया या पाकिस्तान में बैठ के बुलाया होता, देखिए ना, इंडिया में 1-2 बंदों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर फिल्म बनाने की कोशिश की, इंडिया वालों ने उनको धर दिया। हानिया आमिर को देख लें, ऐसा ही हुआ है, वो फिल्म नहीं रिलीज होने दी गई। अच्छा, यही पाकिस्तान में होता है, जैसा ही वहां से कोई बंदा होता है, लेकिन वहां पे उन्होंने न्यूट्रल बैठ के। अच्छा, सबसे बड़ा मुझे जो उनकी बात पसंद है, अभी वो जमजम परफ्यूम के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उस हवाले से बड़े बड़े सेलिब्रिटी पाकिस्तान से और इंडिया से बुलाए जा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा नाम सलमान खान का भाई है सोहेल खान। वो खुद भी किसी तारीफ का मुताज नहीं, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। फिर इंडियन और बहुत से अदाकार, सिंगर बड़े आ रहे हैं, बहुत बड़ा सिंगर है वो आ रहा है। फिर पाकिस्तान से बहुत सारे ब्रांड है जो जा रहे हैं। लेकिन देखें, उन्होंने 2 काम किए। एक, उन्होंने इस पूरे टेनोर में किसी जगह बेहयाई को प्रमोट नहीं किया। बिल्कुल ऐसे कोई आप उनका वर्गर कंटेंट नहीं निकाल के देख सकते। सर बुलाते भी ज्यादा मर्दों को ही हैं, मर्दों को। औरतों को भी अगर बुलाए ना सर, तो वर्गर कंटेंट नहीं होता, कंटेंट उनका वर्गर है ही नहीं। दूसरा, उन्होंने लोगों को कारोबार की एक नई थीम दे दी। कारोबार शुरू कैसे करना, उसको प्रमोट कैसे करना, उसकी प्रमोशन कैसे करनी है, उसको मार्केट में अनाउंस कैसे करना है, किस टाइम पे क्या आपने स्टेप लेना है। ये देखिए ना, अभी एक जमजम परफ्यूम का इन्होंने लॉन्चिंग कमो बेश 1 साल हो गया इस पे काम करते हुए। अब आके वो अगले महीने में, या ये जो महीना चल रहा है, इसमें लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, अगलों ने किस तरह एक तरतीब से बिजनेस को प्रमोट किया है। इसी तरह उन्होंने प्रॉपर्टी में कदम रखा, तो प्रॉपर्टी की दुनिया में उन्होंने एक बहुत तहलका मचाया और एक नाम बनाया अपना। बिल्कुल ऐसे। सर देखिए, ये होता है, सोशल मीडिया को भी कवर किया ना। सर देखिए, सोशल मीडिया की ताकत इस्तेमाल करके
وہ کتنا آگے چلے گی. سر دیکھیں کل بھی ہمارے پاس ایک بندہ آ کے بیٹھا, اس نے کہا جی ہمارے پتہ نہیں خان صاحب بہت بڑا نام ہے لیکن وہ کسی سوشل اس کا حصہ. دیکھیں آج کی دنیا میں جو بندہ ان 3 چیزوں سے کٹا ہوا ہے, یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک, میں کہتا ہوں وہ دنیا میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. وداؤٹ سوشل میڈیا یو آر نتھنگ رائٹ. سر کچھ بھی نہیں ہے ان بزنس. سر ان بزنس از ان سوشل سرکل, آپ کے ساری جگہوں پہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ PKR کو دیکھیں, اگلے نے ایک ہوٹل سے سٹارٹ لیا لیکن اس کی پروموشن کا, اس کی ترقی کا راز کون ہے؟ اس کا سوشل نیٹ ورک ہے. ایسا ہی سر آپ کو پتہ وہ کیا کرتا ہے, اس کا بزنس ماڈل نا مجھے بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے, اپنا نام بیچ رہا ہے, یعنی جو بھی بلڈنگ ہوگی خرچہ کوئی اور کرے گا, سارا کچھ کوئی اور کرے گا, یہ صرف کیا کرے گا, اس کو ہینڈل کریں گے, پروموشن کریں گے. یہ دیکھیں اور جگہ کو ڈیڈ جگہ کو اٹھا لیتے ہیں. اب شکل پڑی ہے کہ جگہ آپ دیکھ لیں, پہلے وہاں پہ وہ چھوٹے موٹے ڈھابے ہوتے تھے, یہ بیریا ٹاؤن والی جگہ دیکھ لیں جی, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن TKR نے اس کو اٹھا لیا. سر دیکھیں سب سے پہلے اخلاص ہے, اس کے بعد اللہ کی مدد ہے, اور تیسرا آپ کی سسٹم ہوتا ہے. زمزم والوں کی ہم بات کر رہے ہیں, چھوٹا بھائی بڑا بھائی, دیکھیں وہ یہاں سے کوئی بھی بندہ جاتا ہے اس کو عزت دیتے ہیں. ابھی ڈاکٹر عفان اس کی فیملی کی, انہوں نے اپنی طرف سے اس کو پورا پروٹوکول دیا, انہوں نے کوئی اس میں کمی نہیں چھوڑی. انڈیا کے چھوٹے چھوٹے بندے بھی گئے. اچھا آپ کو میں ایک اور بتاتا ہوں, جیسا ہی کوئی ٹیلنٹ ابھرتا ہے نا, یہ لوگ اس کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بہت بڑی پازیٹیو بات ہے. بعض لوگ ایسا نہیں کرتے. ہمارے پاکستان میں دیکھیں بڑے بڑے جو ٹک ٹاکر یوٹیوبر ہیں وہ کسی عام بندے کو نزدیک نہیں لگنے دیتے. چھوٹے بھائی بڑے بھائی ایسا نہیں کرتے, وہ ہمیشہ بندوں کو ساتھ جوڑ کے پھر ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ابھی انڈیا کا ایک بندہ تھا, اس کی حالانکہ وہ نہیں جو یہ 10 روپے والا بسکٹ کتنے میں ہے, اب وہ بندہ ان کے ساتھ جب سے آیا بہت ہائی لائٹ ہوا ہے. ایک وہ گانا جو گا رہا ہے, گانے لگانے والا لڑکا, بالکل وہی جو بجاتا بھی, اور وہ اب وہ لڑکا دیکھیں انڈین تھا, انہوں نے اس کو پروموٹ کر کے کہاں سے کہاں نکال دیا. بالکل ابھی بڑے بڑے اس کے ساتھ بندوں کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا. تو یہ میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے زمزم پرفیوم کے نام سے, اور ابھی پراپرٹیز میں بھی انہوں نے, اور بہت بڑا میں ان کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیں جو چیز صحیح ہے کہ انہوں نے کسی ورگر کنٹینٹ کو نہیں اجاگر کیا, انہوں نے کسی 2 نمبر بندے کو نہیں بلاتے. ایسی کوئی عورت یا کوئی ایسی جو کنٹروورسی کا شکار عورت ہے وہ ان کے نہیں آتی ہے. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ اس تھیم کو چھوڑیے گا نا, کیونکہ کچھ لوگ جب کسی طرف بڑھتے ہیں اور کامیابی پاتے ہیں نا تو وہ تھیم چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر عفان صاحب کو ہم کیوں آج تذکرہ کر رہے ہیں, بار بار کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک تھیم پکڑی ورگر کنٹینٹ کے والے سے اور فیملی ولاگوں کی, وہ اس کا خود حصہ بن گیا. یہ لوگ نہیں پسند کرتے کہ جس سیڑھی پہ چڑھ کے آگے آؤ پھر اسی سیڑھی کو آپ استعمال کرو یا شامل ہو جاؤ. یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی رہے گی بات, دیکھیں میں ٹک ٹاکروں کو یہ جو ورگر کنٹینٹ بناتے ہیں, دیکھیں ابھی سیڈ ریپر کا وہاں پہ شادی ہوئی ہے. عثمان بھائی مجھے ایک بات بتائیں, وہاں پہ کتنی لڑکیاں, ڈالی ہوگی, وہ دوسری لڑکیاں انہوں نے ناچ رہی تھی, گانے گا. دیکھیں میری بات سنیں یار, یہ اسلامی ممالک میں رہ کے مسلمان ہو کے یہ کام کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پرانے دور میں کیا ہوتا تھا, مجرے ہوا کرتے تھے شادیوں پہ, اور خاندان والے اجازت نہیں دیتے تھے, محلے والے چھپ چھپا کے ہوتے تھے باپ دادا سے. ابھی بھائی میرے ہر شادی میں دیکھ لیں لڑکیاں ڈانس کے نام پہ مجرے کر رہی ہیں. سر جی باپ پہلے ہوتا تھا, باپ تو باپ بیٹا بیٹیاں پوری فیملی اکٹھے ہوتی ہے نا, ہوتی ہے. پہلے لڑکے کرتے تھے چھپ کے, کہیں دور جا کے کہ بڑوں کو پتہ نہ لگ جائے سر, اور وہ سوشل میڈیا پہ سرکل کر رہی ہوتی ہیں ویڈیوز ڈانس کی. تو یہ کلچر ختم ہونا چاہیے, اس کو نہیں آگے پروموٹ ہونا چاہیے. اسی طرح جیسے حکیم شہزاد نے اس پہ انیشیٹو لیا, میں کہتا ہوں یہ نام والے بندے اچھے کاموں پہ انیشیٹو لیں. کہ جیسے دیکھیں ابھی ریحان طارق صاحب ہیں, ریحان طارق صاحب ہر بندے کو بلا کے ذلیل کرتے ہیں. کبھی انہوں نے کسی ورگر کنٹینٹ کے حوالے سے بات نہیں جی, کوئی بات ہی نہیں کی. کبھی یہ جو بےہودہ قسم کی ویڈیو میاں بیوی بیٹھ کے بنا رہے تھے اس پہ بات نہیں سر, کسی نے نہیں کی. اسٹیج ڈراموں پہ کتنی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, کوئی بات کرتا ہی نہیں. پتہ نہیں سامسونگ جاتا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. شاید اس سے فین فالوئنگ میں کمی آتی ہے, اس سے اسٹرائکس آتی ہیں, اس لیے سر رپورٹیں پڑتی ہیں. لیکن ہمیں تو پڑھ رہی ہیں, ہم اس کے باوجود کر رہے ہیں. ڈیڈ ہے بس, ٹھیک ہے. لیکن ہم قیامت والے دن اپنے اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے یہ ضرور کہیں گے کہ جو حق کی بات تھی ہم وہ کرتے تھے. بالکل ایسے. اور یہ انسان کا بحیثیت مسلمان ہونے اور بحیثیت انسان ہونے یہ حق ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویورز آپ نے باتیں سنی, حکیم شہزاد مارخور. اب آپ نے ان کو لوا پارٹ نہیں بولنا, اگر لوا پارٹ بولیں گے تو آپ پہ بھی کیس ہوگا. وہ اب کورٹ میں جا رہے ہیں, 50 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ریحان طارق صاحب کا کیا رسپانس آتا ہے. دوسری سائڈ پہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی, ان کو مبارک ہو, ان کا ایک برانڈ لانچ ہونے جا رہا ہے. اب انشاءاللہ اس کو منگوا کے اس کو چیک بھی کریں گے, اس کا ریویو بھی دیں گے کہ ان کے برانڈ میں, ان کے پرفیوم میں کتنا دم ہے.
ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ کامنٹس کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.